پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ابھی مختلف سوالات ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تنقید آپ کے سیاسی مخالفین کر رہے ہیں وہ اسٹیڈیم میں جو اجلاس بلانے کے حوالے سے فیصلہ ہے اس پر کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ واقعی تنقید جائز ہے کہ اسمبلی کے بجائے اسٹیڈیم میں جلسہ رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، چونکہ اب مخالفین بدقسمتی سے عوامی نہیں ہیں، جمہوری نہیں ہیں. جمہوریت کے اندر تو عوام کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو ہوتا ہے نا اسمبلی میں مشاورت ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، اور اگر آپ اور وہاں پہ عوامی مسائل ہی ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ، اور عوام کے لیے ہی قانون سازی ہوتی ہے. تو اگر عوام کے پاس چلا جائے، عوام کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اس میں برائی تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ نہیں ڈرتے ہیں وہ عوام کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں. جو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں وہ عوام سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے لیے بیریئر کھڑے کرتے ہیں. تو تحریک انصاف تو عوامی پارٹی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یعنی دیکھیں پنجاب کتنا بڑا ہے، ہر صوبہ جو ہے وہ اس کے اندر ریجنز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ریجن میں جانا چاہیے اور ماہوار باقاعدہ بائی روٹیشن ہونا چاہیے کہ ہر اس میں جا کے اجلاس ہو، ہر ریجن میں جا کے اجلاس ہو اور اس کے مسائل سامنے آئے اور اس کو حل کرنے پہ توجہ دی جائے تو اچھی بات ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن شوکت صاحب آپ ہر ضلع کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹلی خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ ہوا اس حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نالاں ہیں. پھر بیرسٹر گور صاحب کا بیان آیا کہ ان کی سی ایم کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے لیکن وہ تفصیلات نہیں بتا سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر تاریخ کا اور یہ تعین کس نے کیا کہ خیبر پختونخوا میں جلسہ ہو ان دنوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک جلسے کی بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب ہے وہ عمران خان سے ملاقات انہوں نے کی اور انہی کا پیغام لے کر آئے کہ جی آپ جلسہ کریں خیبر پختونخوا میں. تو پھر یہ مردان کا جو ہے نا یہ فیصلہ ہوا کہ مردان میں جلسہ کیا جائے. تو باقی دیکھیں جلسے جلوس اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو آپ موٹیویٹ کریں اور جس تحریک کے آپ کی تیاری ہے، ایک قسم کی تیاری ہی سمجھو، اور لوگوں کو بوسٹ ملتا ہے، ورکرز کو اعتماد ملتا ہے اور جلسہ بڑا کامیاب بھی تو شوکت صاحب رہا. پھر اچکزئی صاحب کیوں نالاں ہیں سر؟ اچکزئی صاحب دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی مسئلہ ہو کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، میں کچھ عرصہ بیمار بھی رہا. لیکن یہ کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ناراض ہیں. شاید ہماری طرف سے کچھ لوگوں نے ان پہ تنقید بھی کی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے کہ جی وہ تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں جبکہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا اسی لیے کہ جی تحریک کا اعلان ہوگا. لیکن بہرحال یہ پارٹی کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے ان سے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گور صاحب وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں، سی ایم صاحب ہوں. تو دیکھیں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ایسے اختلافات نہیں ہے کہ ان کا کوئی پلیٹ فارم الگ ہے، ہمارا کوئی الگ پلیٹ فارم ہے. مختصر سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اچکزئی صاحب کو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جس تحریک کا اعلان کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور اس میں واقعی تاخیر ہو رہی ہے؟ کہ بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں، میں ان کے بارے میں تو یہ رائے نہیں رکھوں گا، لیکن ظاہر ہے توقعات ہیں ورکروں کی کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ کیونکہ عمران خان نے اس میں بڑا اعتماد کیا ہے ان پہ اور علامہ ناصر صاحب کے اوپر، ناصر عباس صاحب کے اوپر. تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کریں گے. تو ابھی تک اس طرح کی کوئی کوششیں ہمیں نظر نہیں آئی ہیں، نہ حکومتی سطح کے اوپر نہ احتجاج کے حوالے سے. ٹھیک ہے شکر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین کو آپ نے سنی اور جیسے شروع میں ہم نے گفتگو کی ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ اہم بیان سامنے آ رہا ہے کہ جمعے تک مذاکرات کے حوالے سے خوشخبری سامنے آ سکتی ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے. اشارے بھی یہی دیے جا رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں اور پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے سفارتی سطح پر کوششیں بھی جاری ہیں. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.